बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। आपने देखा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और जो क्लिप्स आपके सामने चले वो पाकिस्तान की वफाकी काबीना के मेंबर्स के हैं, यानी फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स के हैं। जनाब आज़म सफाती साहब, जनाब फवाद चौधरी साहब ख़ास तौर पर इसलिए कि वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। उन्होंने जो बयानबाजी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से की और बिलखुसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से की, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस जारी किया है जो कि आज़म सवाती साहब के लिए है और जनाब फवाद चौधरी साहब के लिए है। नोटिस जारी करना इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है। इस हवाले से हुकूमत का अगर कोई रिजर्वेशन या मौक़िफ़ रहा है तो वो हुकूमत ये समझती है कि अगर हमने दिया है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक बात जो कि टाइम एंड अगेन कहती रही है हुकूमत के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद रुकावट बन रहा है उस कोशिश और उस काविश के अंदर जो कि इस वफाकी हुकूमत की है, और वो ये है कि अगले आने वाले इंतखाबात यानी 2023 के इंतखाबात में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आएँ और मेनली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो, जिसके नतीजे में इलेक्शंस जो है वो फेयर एंड फ्री हो सकते हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़, उन्होंने जो कायमा कमेटी है सेनेट की ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसके सामने भी अपना मौक़िफ़ रखा, उसको रिकॉर्ड पर लाए कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के हवाले से उनके क्या खदशात हैं, रिजर्वेशंस हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये नहीं समझता कि उसे फौरी तौर पर काबिल अमल समझा जा रहा है। ये बात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसी हुकूमत की एक हिस्ट्री रही है। आपको याद होगा जब इसी साल सेनेट के इंतखाबात हुए मार्च के अंदर, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की काबीना के दो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान जनाब शफकत महमूद साहब और जनाब फवाद चौधरी साहब ने दोबारा इसी तरह पहले भी आकर मीडिया के ऊपर पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और अगर उसका कॉन्फिडेंस नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इसका मतलब है कि और भी जमातों का कॉन्फिडेंस नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और एक नए सिरे से इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ये एक तासुर, एक रवैया इस हुकूमत का और जो टिप है ये मौजूद है इलेक्शन कमीशन के साथ। फवाद चौधरी साहब ने उस नोटिस का जवाब आज अपनी ट्वीट के जरिए दिया है, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं तो अपना कॉन्डक्ट गैर सियासी रखें। नोटिस आया तो तफसीली जवाब देंगे। बहसीयत इदारा इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुसल्लमा है, लेकिन शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं और तनकीद शख्सियात के कॉन्डक्ट पर होती है, इदारे पर नहीं। ये कहना है जनाब फवाद चौधरी साहब का। हम कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर इस हवाले से डिस्कशन भी करें और एक बहुत अहम मौजू है जो कि आपके और मेरे दिल के बहुत करीब है। पाकिस्तान के अवाम जब ये प्रोग्राम देखते हैं तो वो चाहते हैं कि इस हवाले से इस इशू को एड्रेस किया जाए। वो है इस वक्त आई फील कि वो पाकिस्तान की शायद 80% से ज़्यादा आबादी का इशू वही है और वो है महंगाई, हुकूमती दावे और महंगाई। फूड इन्फ्लेशन किस हिसाब से आगे जा रही है उस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। थोड़ी देर में हमें मलिक अहमद डोगर साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, MNA हैं, और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मरकज़ी रहनुमा है और तर्जुमानी कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनके चेयरमैन की। बहुत शुक्रिया आपका शाजिया मरी साहिबा। सबसे पहले अगर तारड़ साहब क्योंकि शाजिया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे आगाज़ कर लेता हूँ। शाजिया मरी साहिबा, हुकूमत का डिफेंस ये है कि इलेक्शन कमीशन से हमें कोई इतराज़ नहीं है बहसीयत इदारा, लेकिन जो वजाहत फवाद चौधरी साहब ने दी है उनका तो यही कहना है कि इदारों के अंदर मौजूद शख्सियात, उन पर तनकीद हो सकती है, उनका कॉन्डक्ट क्वेश्चनेबल हो सकता है, और अगर वो कॉन्डक्ट सियासी है और हुकूमत को सियासी लग रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उन पर तनकीद की जा सकती है। बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है हुकूमत के रवैये का और उनके बयानात का बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेकर, तो सबसे पहले तो मैं उसकी मजम्मत करूँगी क्योंकि बहुत ही अफसोसनाक स्टेटमेंट्स हुकूमती जो वज़रा हैं उनकी जानिब से आईं। और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जिनको आपने कोट किया, यकीनन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जो है वो हुकूमत की तर्जुमानी करता है और जो भी हुकूमत का या वज़ीर आज़म उनकी कैबिनेट का मौक़िफ़ होता है वो सामने रखता है। तो उनके बयान से ये पता चलता है कि वो किस तरीक़े से इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं। ये वही PTI, अगर आपको याद हो, बल्कि मेरा ख़्याल है
کہ آپ ہی کے ٹیلی ویژن چینل نے ان کی جو ماضی کی سٹیٹمنٹس ہیں عمران احمد نیازی صاحب کی اور جو منسٹر انفارمیشن آج اس جماعت میں ہے، گزشتہ 4 جماعتیں وہ بدل چکے ہیں، لیکن اب وہ جو بیان دیتے ہیں ان کے ماضی کے بیانات سے بالکل مختلف ہے، اور جو آج وزیر اعظم ہیں جو اس وقت الیکشن کمیشن کا دفاع کرتے تھے آج اس سے بالکل الگ نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اگر آپ کا کوئی اصولی موقف ہے نا تو وہ اصولی موقف رہنا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور پاکستان کے آئین میں الیکشن کا ایک چیپٹر ہے اور اس چیپٹر کے اندر الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے تو اسے اس کا کام کر لینے دیجئے۔ اگر کسی ایک نقطے پر الیکشن کمیشن اپنے پروپوزلز یا اعتراضات بتاتا ہے تو پھر اس کو آپ آن ریکارڈ رکھیں، نہ کہ آپ ان اعتراضات کے بعد یہ کہیں کہ جلا دیں الیکشن کمیشن کو، انہوں نے پیسے پکڑے ہیں۔ مطلب کہ کس قسم کا رویہ ہے یہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ جو چیز اسے پسند نہیں ہے اسے یا گالی دے دیتی ہے یا اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتی ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے اپنی جگہ، کیونکہ میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا، اور ابھی عامر ڈوگر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں ان سے بھی پوچھوں گا، کیونکہ اسی سال جنوری کے اندر وزیراعظم پاکستان کا موقف الیکشن کمیشن کے حوالے سے دلچسپ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جب اپوائنٹمنٹ ہوئی چیف الیکشن کمشنر کی تو سکندر سلطان راجہ صاحب یہ ریکارڈ کے لیے ہے کہ وہ حکومت کے نومنی تھے، اپوزیشن کے نومنی نہیں تھے۔ آج حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ماؤتھ پیس ہے۔ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان جنوری میں کیا فرما رہے تھے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، سنیے۔ ان کا اپنا الیکشن کمشنر تھا پچھلا والا ہینڈ پیکڈ، اور ایک جو پروز کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کا اصل میں اس پارٹی کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ جا کے گیم کھیل رہے تھے ہمارے ساتھ، اس لیے ڈیلے ہو رہا تھا، وہ بدنیتی کے اوپر تھا۔ آج الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے، کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم نے چوائس سے، یعنی ہمارا بھی انپوٹ ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے کیا۔ انہوں نے کہا بالکل اس پہ کانفیڈنس ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت عرصے بڑی جلدی یہ کانفیڈنس حکومت کا ایروڈ ہو جاتا ہے، اور اب یہ سٹیج آ گئی ہے کہ وہ اس الیکشن کمیشن کو، خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر کو ماؤتھ پیس کہہ رہے ہیں اپوزیشن کا۔ عطا طاہر صاحب، جو واضح طور پر انہوں نے شہباز چودھری صاحب نے اپنی اس پریس بریفنگ میں بھی کہا تھا، انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب سے تعلق رہا ہے، سکندر سلطان راجہ صاحب رابطے میں رہے ہیں، اور وہ رابطہ جو نیکسس ہے بہت سے لوگوں کو اگر نہیں پتا کہ ان کو لگتا ہے، حکومت کو یہ لگتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے جو سسر ہیں سعید مہدی صاحب، جو ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے، اس وجہ سے بہت قربت ہے میاں نواز شریف صاحب میں اور سکندر سلطان راجہ صاحب میں یہ بات فیکچولی لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسے ہوئی ہے، اور پھر سکندر سلطان راجہ صاحب وہی کر رہے ہیں جی جو بتایا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ بہت شکریہ منیب صاحب۔ فیکچول کچھ چیزیں میں بھی آپ کو گوش گزار کر دوں۔ سعید مہدی صاحب کی اگر آخری تصویر آپ نے دیکھی ہو کسی سیاسی رہنما کے ساتھ، تو عمران خان صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر آفس کے اندر ان کی ایک تصویر آن ریکارڈ موجود ہے جس میں وہ عمران خان صاحب سے بغل گیر ہو رہے ہیں۔ وہ تصویر آپ چلا بھی دیجیے گا، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں اگر یہی بات ہے جو ہمارے پہ الزام لگ رہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سعید مہدی صاحب کے صاحبزادے عامر صاحب اس وقت کمشنر اسلام آباد ہیں؟ کیا ہم نے لگایا ہے؟ کیا اسلام آباد میں ہماری گورنمنٹ ہے؟ کیا ہم فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں؟ کیا ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں؟ نمبر 2۔ نمبر 3، راجہ سلطان سکندر صاحب چیف سیکرٹری آزاد کشمیر تھے پچھلے اے جے کے الیکشنز کے دوران۔ ہمارا ان کے ساتھ ایک سٹینڈ آف ہو گیا، کشمیر کے الیکشن تھے، انہوں نے کہا کہ پرویز رشید صاحب، ڈاکٹر آصف کرمانی اور برجیس طاہر صاحب، یہ تینوں کابینہ کے ممبرز تھے بطور معاون خصوصی اور وزیر، ان کی سرکاری گاڑیاں میں کوہالہ برج نہیں ٹاپنے دوں گا، میں پرچہ دے کے گرفتار کر لوں گا۔ اچھا، یہ سلطان سکندر راجہ صاحب بھی از الائیو اینڈ ویل، باقی بھی تینوں حضرات جن کے میں نے نام لیے وہ حیات ہیں اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، اچھی صحت میں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی رکھے۔ ان کو آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا سلطان سکندر راجہ صاحب نے کشمیر کے کوہالہ پل کے اوپر ان کی گاڑیاں بائی فورس نہیں روکی تھیں، اور یہ نہیں کہا تھا کہ اگر الیکشن آزاد کشمیر کے اندر آپ آئے تو میں گرفتار کر لوں گا۔ لیکن ابھی جو کانڈکٹ ہے وہ بار بار دیکھیے، پریس ریلیز آتی ہے مارچ کی،
بعد میں بھی آتی ہے. حکومت یہی سمجھتی ہے کہ وہ آپ کا چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے مسلم لیگ نون ہے یا پوری اپوزیشن ہے, جو موقف آپ کا ہے ای وی ایم کے بارے میں, بائی اینڈ لارج الیکشن کمیشن بھی وہی باتیں کرتا ہے, لہٰذا وہ سمجھتے ہیں, حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ کا ماؤتھ پیس ہے الیکشن کمیشن. میں نے ایک تو آپ کو یہ ثابت کر دیا 3-4 انسٹنسز کوٹ کر کے کہ ہمارا ان سے کوئی ذاتی نہ کوئی لنک ہے نہ کوئی تعلق ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ منیب صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو رہی تھی اور اس دوران سندھ کے ممبر بھی اپوائنٹ ہوئے, پیپلز پارٹی واز آن بورڈ, اس دوران بلوچستان کے ممبر بھی اپوائنٹ ہوئے, JUIF واز آن بورڈ, تو مجھے بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا نام کیا, جو مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے, جو کمیٹی ہے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر, دا پارلیمنٹری کمیٹی, کیا پرویز خٹک نامی آدمی نے لفافہ کھول کے اس میں سے راجہ سلطان سکندر کا نام نہیں نکالا تھا؟ کیا یہ نام ہم نے پروپوز کیا تھا؟ دیکھیں اب آپ کو اگر عادتیں بری پڑ گئی ہوئی ہیں کہ آپ ہر جگہ منمانی کرتے ہیں, آپ چینی چوری کریں, آٹا چوری کریں, ادویات چوری کریں, LNG چوری کریں, بجلی چوری کریں, آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتے, نیب آپ کو پوچھتا نہیں ہے. تو اگر الیکشن کمیشن جو کہ آپ نے چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا ہے, آپ کا ہینڈ پکڈ ہے, اگر وہ کہیں پہ ہی پٹس ہز فٹ ڈاؤن اور آپ کی طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپوزیشن سے ملا ہوا ہے. اچھا میں اس بات کا ساتھ ہی میں ذرا ملک عامر ڈوگر صاحب نے مجھے جوائن کر لیا, ان کو مائک لگ رہا ہے, میں ذرا شازیہ مری صاحبہ یو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ, پھر ذرا ہم حکومت سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ٹف تو حکومت کے ساتھ ہے الیکشن کمیشن کی. I just quickly wanted to add کہ دیکھیں جی یہ تاثر بھی بہت غلط ہے. آئین میں ایک طریقہ کار درج ہے کہ کس طریقے سے ایک ادارے کے ہیڈ کو جو ہے وہ اس پوزیشن پہ نامزد کیا جائے گا, اور بار بار یہ کہنا جو کہ آپ نے پہلے انہی پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ چلائی کہ جنہوں نے پہلے بہت اپریشیٹ کیا جو اس وقت کے الیکشن کمشنر ہے, اور کہا کہ یہ ہمارے ہیں اور ہمارے لائے گئے ہیں, واٹ ایور. میں تو یہ نہیں کہتی کہ یہ کسی کے لائے گئے ہیں, یہ آئینی طریقے سے آئے ہیں. We must respect the constitution of this country. اور پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے آئین پاکستان پڑھا ہی نہیں ہے. پڑھ لیتے تو شاید اس طرح کی بیان بازی اور اس طرح کی غلط انفارمیشن نہ پھیلاتے. اور جہاں تک ای وی ایم کا سوال ہے, دیکھیں ٹیکنالوجی کے استعمال کے اوپر خدشات ہیں ایسے ملک کے اندر جہاں الیکشن میں بھرپور انٹرفیئرنس ہوتی ہے. یہاں آج بھی ایک ووٹر کو یہ اطمینان نہیں ہے کہ جہاں اس کا ووٹ ڈالے گا, جس شخص کو وہ ووٹ دے گا اسی شخص کے لیے وہ ووٹ باہر نکلے گا. یہ اطمینان حکومت یہ کہتی ہے نا, ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ تعصب غلط ثابت ہو جائے اور الیکشن فری اور فیئر ہو جائے. آپ لوگ حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے, حکومت کے خیال میں ای وی ایم جواب ہے ہر طرح کی بددیانتی اور نااہلی. بات سن لیں میری, کانسٹیٹیوشن میں ہے جسٹلی, فیئرلی, ٹرانسپیرنٹلی. جب آپ کا الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہی نہیں ہوگا اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے, آپ کی وہ جو بیلٹ کی سیکریسی ہے وہی کمپرومائز ہوگی, تو کہاں سے ٹرانسپیرنٹ ہو گیا یہ الیکشن؟ میں ذرا حکومت سے پوچھ لیتا ہوں, تو یہ تو حکومت نے ہمیں آج بحث کرنے کے بجائے آپ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں, یہ تو غلط ہے نا. ملک عامر ڈاکٹر صاحب پہلے تو پرزور احتجاج کہ آپ لیٹ ہو گئے, لیکن چلیں آپ تشریف لے آئے. میں نے آغاز آپ سے کرنا تھا کیونکہ الیکشن کمیشن نے نوٹس آج وفاقی کابینہ کے ممبرز کو جاری کیا ہے, 2 معزز ممبران کو. چلیں فواد چودھری صاحب نے پھر بھی ایک کانڈکٹ کی بات کی, یا انہوں نے کہا جی کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کو شوق آیا ہوا ہے اور وہ ماؤتھ پیس ہیں ڈوگر ان کی, طاہر صاحب کی جماعت کی یا شازیہ مری صاحبہ کی جماعتوں کے. لیکن یہ کہنا ایک وفاقی کابینہ کے ممبر کا کہ جی الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, یہ بات اعظم سواتی صاحب نے کی, یہ کتنا تضحیک آمیز رویہ ہے ایک آئینی ادارے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منیب, میں معذرت چاہتا ہوں, تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا, راستے میں ٹریفک بہت تھی. دیکھیں الیکشن کمیشن کا اگر آپ اوور ہال رویہ دیکھیں تو تیور تو ان کے بدلے ہوئے ہیں. اچھا, اگر آپ کینٹونمنٹ کے الیکشنز بھی دیکھیں, میں آپ کو اپنے ملتان کے الیکشن کی بھی مثال دیتا ہوں, میں بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں, وہاں بھی واضح یہ چیزیں اور اشارے تھے کہ وہ ان کا رجحان کسی اور طرف تھا. اب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, ہم سب نے بنایا ہے. چیف آف الیکشن کمیشن جو ہے مشاورت سے بنے ہیں, ایک آئینی, اور آپ کے نومنی تھے, آئینی طریقہ کار سے بالکل ہمارے نومنی تھے, اور بطور سول سروس ان کی ریپوٹیشن بھی بہت اچھی رہے ہیں. اب معاملہ صرف ای وی ایم کا, مشین کا, ان دونوں سیاسی جماعتوں نے
پھنسا لیا ہے اس کو پولیٹیکل سکورنگ کے لیے اور سیاسی بنا دیا ہے، الجھا دیا ہے۔ یہ تو سیاسی لوگ ہیں تو بنائیں گے سیاسی۔ نہیں پوائنٹ سکورنگ، ابھی شفافیت کی یہ بات کر رہی تھی، ٹرانسپیرنسی کی بات شازیہ مری کر رہی تھی، کوئی آپ بھی تو پھر تجویز لے کر آئے نا کہ 2023 کا الیکشن کس طرح بہتر ہو۔ ہوش جب سے میں نے سنبھالی ہے، سیاست کا طالب علم ہوں، ہر الیکشن کے اوپر الزامات ہیں، اس کے نتیجے پہ الزامات ہیں، طریقہ کار پہ الزامات ہیں، دھاندلی کے الزامات ہیں، بالکل یہ بیلٹ تو پیپر مثبت بات چوری ہے۔ ہونے کے الزامات، اور دوسرا کیا یہ بتائیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال غلط چیز ہے؟ نہیں آپ کی بات وہ تو دیکھیے ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ کو تمام جماعتوں کو نیگوشیٹ کرنا، بیٹھنا، ڈسکس کرنا ای چاہیے۔ وی ایم کے نزدیک بھی نہیں جاتے، لیکن جناب والا جیسے آپ مسلم اداروں کو کی کرنٹ لگے عزت گا۔ کروانے آئے تھے جناب ڈوگر صاحب، آپ کی جماعت عزت آپ آئے تھے اداروں کی عزت کروانے، لیکن یہاں پر تو اداروں کی بے توقیری آپ خود کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پیسے پکڑ لیے ہیں، یہ کتنا بڑا الزام ہے۔ ان 3 سالوں میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے تمام اداروں کو امپاور کیا اور ان کو آئین اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ان کا فنکشن رہا، اس فنکشن میں کہیں حکومت نے یا پرائم منسٹر نے انٹرفیرنس نہیں کی۔ ہم آج بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہونا چاہیے، اور آئندہ کے الیکشن کو صاف شفاف بنانے میں اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ بھی دھیان کر لیجئے گا، نوٹسز کا زمانہ ہے، آپ نے ابھی کنٹونمنٹ الیکشن کی بات کر لی، پتہ لگے نوٹس آیا تھا آپ کو بھی آ جائے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ تو الزام لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن اجازت کے ساتھ ایک درستگی کی کر دوں۔ میں تو تیور بدلے ہوں کی بات کر رہا ہوں۔ تیور بدلے نہیں، یہ تیور بدلا ہوا کیا چیز ہوتی ہے؟ میں ایک درستگی کرنا چاہتا ہوں، ایک درستگی چھوٹی سی کریکشن۔ منیف صاحب جی میں آ رہا ہوں جی، ایک کنٹونمنٹ کے الیکشن میں ریٹرننگ افسر کون تھے؟ شاید عامر بھائی دیکھ نہیں سکے۔ ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ کے ایگزیکٹو آفیسرز ور دی ریٹرننگ آفیسرز، وہ محکمہ دفاع کے منسٹری آف ڈیفنس کے ملازم ہیں نمبر 1۔ میں جلسہ کرنے گیا گجرانوالا، اے آر او اے سی صاحبہ تھی لوکل، آپ کی لوکل ایڈمنسٹریشن پلس منسٹری آف ڈیفنس کے جو ایگزیکٹو افسران ہیں ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ سروس کے، وہ آر اوز لگے ہوئے تھے۔ آپ الیکشن کمیشن کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ پرائزائڈنگ آفیسر، ریٹرننگ آفیسرز اور وہاں جو پولنگ سکیم اور بہت ساری چیزیں الیکشن کمیشن ہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے کچھ تحفظات تھے، لیکن ہم پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے، ہم تو آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ آئے بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں۔ بیٹھنا اور بات ہے، آپ تو کہتے ہیں ادارے نے پیسے پکڑ لیے اور ادارہ سیاست کر رہا ہے، چیف الیکشن کمیشنر کو شوق ہے تو وہ ایم این اے کا انتخاب لڑ لے اور پتہ لگ جائے گا انہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ آپ تو باقاعدہ طور پر ایک الیکشن کمیشن ہے، آپ اسے خود کنٹروورشل بنا رہے ہیں، آپ نے کیا اداروں کی عزت کرانی ہے؟ ہمیشہ عزت کرواتے ہیں، اگر کنٹروورشل بنا رہے ہیں، اگر کوئی منسٹرز بنا رہے ہیں تو ان کے پاس ثبوت ہوں گے نا۔ اور آج نوٹس آیا، ثبوت ہے، آج نوٹس آیا تو جواب دیں گے۔ ویری گڈ، میں نے تو الزام نہیں لگایا نا۔ اچھا نہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا تیور بدلے میں، میں تیور تو بدلے ہوئے ہیں، پہلے ان کی فیور میں تھے، یہ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، ہماری تو فیور میں نہیں تھے، بدلے ہوئے کا کیا مطلب ہے کہ وہ فیور میں رہے ہمیشہ۔ اچھا ویسے شازیہ مری صاحبہ، آپ کو تو خدا نہ خواستہ ایسا نہیں لگا کہ کسی کے تیور بدلے ہوئے ہیں؟ میں نے تو جو محسوس میں کیا وہ خود آپ یہ کو جملہ بتا رہا ہوں۔ سمجھنا چاہتی تھی، اچھا کیونکہ یہ ایک بہت ہی سنگین جملہ ہے جو ابھی ادا کیا گیا کہ ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ ان کے تیور ہونے کیا چاہیے تھے؟ وہ ایک آئینی ادارہ ہے، ان کو کام اپنے جو ذمہ داریاں ہیں ان کے تحت کرنا ہے۔ آج ان کے تیور آپ کو برے لگے، کل ان کے تیور آپ کو اچھے لگے، اس طرح تو الیکشن کمیشن یا کوئی بھی آئینی ادارہ کام نہیں کرتا۔ آپ کی منشا اور آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا، اسے اپنے طریقہ کار پہ چلنا چاہیے۔ اس وقت جو ہے صحیح معنوں میں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ حکومت واقعتاً ان کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کا احترام کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جملہ بھی اسی زمرے میں ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کی لائن ہے کہ آپ ای سی پی کی توہین کریں، ای سی پی پر الزامات لگائیں۔ دیکھیں، میں صرف عامر بھائی کیونکہ ایک سیاسی کارکن ہیں اور میں اس لیے ان کا احترام کرتی ہوں، میں ان کو یہ مشورہ بھی دیتی ہوں کہ پلیز اگر یہ آپ کی حکومت کی لائن ہے آپ اسے ٹو نہ کریں۔ اگر آپ واقعی سیاسی کارکن ہیں، آپ کا ادارے کے کسی بھی فیصلے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ادارے پر انگلی اٹھانا، اس پر پتھراؤ کرنا، اس کا گھیراؤ جلاؤ کرنا کسی بھی سیاسی کارکن کو یہ زیب نہیں دیتا، اور جس نے یہ ماضی میں کیا اس کو معافی مانگنی پڑی۔ ہمارے بھی بہت اختلافات اداروں سے ہو سکتے ہیں، لیکن اداروں کا احترام
बहुत जरूरी है। याददाश्त हमारी इतनी कमजोर नहीं है। वो एक एहतजाज तो आपने भी किया था ना, हमारी ट्रेनिंग थोड़ी फर्क है ना। वो जब आपने पीटीवी को आग लगाई और 126 दिन सुना हो कि इमरान खान दे जलसे दे विच मेरा नचने नु जी करता, तो फिर आपका कई दफा दिल करता है कि आप माचिस जला के तो कहीं पे आग लगा। और सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी अभी लोग नहीं, वो उस पे सजा हो गई थी तारिक अजीज साहब मरहूम को, सारी उम्र के लिए नाअहल हो गए थे। कपड़े भी सुखाए। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के आगे तो आपने भी एहतजाज किया था, एहतजाज सारों ने किया है क्या? और उसके बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को काबीना का मेंबर भी लगाया था बाबर याकूब फतेह मोहम्मद साहब कहां बैठे हैं? आईनी हुदूद में रहकर एहतजाज करें, इसमें कोई किसी को रोकता नहीं है। लेकिन ये कहना कि उन्होंने पैसे पकड़े हैं, उसे जला दो, उनके तेवर बदले हुए हैं, ये मुनासिब बिल्कुल ये नहीं वैसे है। मलिक आमिर डोगर साहब की तरफ से जब ये जुमला आया है तो इस हवाले से थोड़ी सी वजाहत मजीद जरूरी है। मैं डोगर साहब से मजीद चाहूंगा कि उसके ऊपर थोड़ी सी हाई वोल्टेज की रोशनी डालें। एक ब्रेक ले लेते नहीं वापस। एक फेवरेट टॉपिक है डोगर साहब का और वो है महंगाई, क्योंकि अवामी आदमी है, इलेक्शन के लिए लड़ते हैं, कैनवसिंग करते हैं, वोट मांगते हैं लोगों से, तो इनके हल्के में लोग इन्हें क्या कहते हैं जब ये जाते हैं और फूड इन्फ्लेशन के हालात क्या हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जरा डोगर साहब से वजाहत ले लेते हैं जी, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। आवाम परेशान है महंगाई से, लेकिन मैं एक बात दोबारा ज़रा डोगर साहब से कहूँगा कि ज़रा वजाहत कर दें। वैसे एक बात है, अभी मैं फवाद चौधरी साहब का ट्वीट पढ़ा था इसी मामले पे, वो फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम है अपनी जगह, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर बात हो सकती है, और अगर कोई किसी शख्सियत पर तनकीद उसके कंडक्ट पर होती है तो कोई बात नहीं। ये तो इनका आर्ग्यूमेंट है। हम जब इन्हें कहते हैं कि आप इदारों की नेम कॉलिंग करते हैं मुस्लिम लीग नून वाले और आप इदारों की तस्दीक करते हैं, कहते हैं नहीं हम तो अफराद की बात करते हैं, अफराद पे तो बात हो सकती है। तो ये बातें आप इन्हें क्यों राह लगा रहे हैं? मुनीफ भाई देखें, ये बड़ी लंबी बात हो जाएगी, आपके पास शायद इतना टाइम नहीं है। कुछ आपने भी मेहरबानी की है। कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस पूरी इलेक्टोरल रिफॉर्म में कई महीनों से हुकूमत ने लूप में लिया हुआ था। ठीक है, मुतअद्दिद मीटिंग्स इस पर ऐवान सदर में हुई, ठीक है, हमारी स्टैंडिंग कमेटीज में हुई, ईवीएम और बाकी तमाम रिफॉर्म, ठीक है, बिल्कुल। जहाँ जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात थे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इसमें प्रेसिडेंसी में प्रेसिडेंट साहब ने भी बहुत काम किया। ये अमल कोई पिछले 7-8 महीने से चल रहा था, वो इनका दूर करते चले आए, दूर करते चले आए, दूर करते चले आए। अचानक जब मामला बिल्कुल मैच्योर हो गया तो एकदम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उन जिम्मेदार लोगों ने रुख बदल लिया और इस तरह आप ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन एग्री कर रहा था और जी 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 ये लंबी मीटिंग्स हैं, मिनट्स हैं इसमें ऐड करना चाहते हैं, इसमें लंबी मिनट्स हैं, इसमें मिनट्स हैं। ऑपोजिशन आपके साथ उसके बाद देखें किसी को भी कोई शौक नहीं होता, उसका एहतराम है, बिल्कुल मैं बात को आगे सेकंड करता हूँ शादिया की कि कोई मिनिस्टर जिम्मेदार वो इलेक्शन कमीशन पे इस तरह की बात करें, कोई चीज़ है ना। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं यहाँ बैठकर नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मुंतखब मेंबर हूँ, आप कह रहे हैं एविडेंस है आपके और मेरा हल्फ भी है और प्लस मेरा ये बतौर पॉलिटिकल वर्कर मेरा ये एम भी है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन बाख्तियार बने, खुद मुख्तियार बने, वो आईनी तौर पर मजबूत हो और अक्रॉस दी बोर्ड वो 2023 का इलेक्शन जो वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं वो एक ऐसा साफ शफाफ हो कि उसकी नतीजे पे कोई उंगली ना उठा सके। मेरी बात सिंपल हम ये चाहते हैं। आप बहुत अच्छी बात चाहते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें, अगर आप कहते हैं कुछ पता है, कुछ आपको पता है, हुए हैं ना, ठीक है, ये खुद बता दें। क्या गुजरावाला का भी ये रिजल्ट बता रहे थे कि इनके हल्के से पीटीआई जीती है, क्या कोई पॉलिटिकल कोई हुकूमत ने किसी इदारे ने कोई मुदाखलत की है? नहीं, इसका मतलब है ना कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत की तरफ से तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है ना। आप कह रहे हैं कुछ नजर आ रहा है हुकूमत को, तो आप एक काम करें, आर्टिकल 209 के तहत एक दरखास्त रेफरेंस बनाएं, 7 एविडेंस लगाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फारग करवाएं। आपने उन्हें फिर इस मामले को लटका किस लिए रहे हैं? ये मार्च में भी आपने किया, वफाकी वज़रा आके जी इलेक्शन कमीशन को उनकी अब भी कह रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं। अभी काजी फाइजीसा वाला रेफरेंस अभी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। एक और आईनी इदारे के एक शख्सियत के खिलाफ आप एक रेफरेंस कह रहे हैं इनको दायर करने पे, इनको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं थोड़ा सा कर दूं, देखिए इलेक्शन कमीशन कोई ज़ैली इदारा नहीं है हुकूमत का। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, वो हुकूमत के सबऑर्डिनेट नहीं है और एक बहुत इम्पेकेबल रेपुटेशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब आपको सूट नहीं करता तो इसमें हम नहीं, वो आप डोगर साहब आप इरादा रखते हैं रेफरेंस लाने का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं है।
سنا ہے خبروں میں آج سارا دن میں سنا, لیکن میرے علم میں ایسی بات نہیں. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کچھ ایسا بات ہے جو کہ آپ کے وفاقی وزراء کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے. نہیں پتا تو مجھے بھی ہے, لیکن مناسب نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر بات کی جائے. جتنی گفتگو آپ سے ہو رہی ہے بس اتنی بات ہی اگر آپ رکھیں تو بہتر ہے. یعنی کہ مناسب یہی ہے کہ اس کا کوئی بہتر حل نکلے اور یہ معاملہ الیکٹرل ریفارمز کا آگے چلے. اچھا ویسے شازیہ مری صاحب اب ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, اب ظاہری بات ہے مہنگائی کا, میں اس پہ آنا چاہتا ہوں, لیکن ابھی جو ڈوگر صاحب فرما رہے ہیں یہ پولیٹیکل ورکر ہیں, ناپ تول کر بات کرتے ہیں, لیکن جو میں ان کی باتوں سے اخذ کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی باتیں ہو رہی ہیں, چاہے مگوئیاں ہیں, نہ صاف چھپ رہے ہیں نہ سامنے آ رہے ہیں, یا تو ریفرنس لے آئیں, بتا دیں کہ یہ ایویڈنس ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف, اور پھر انہیں فارغ کرا دیں, ساروں کے منہ بند ہو جائیں گے. ہر کوئی کہے گا جی ٹھیک ہے حکومت اپنے سٹانس پہ کہ وہ خدا نخواستہ اگر بددیانت ہیں یا متعصب ہیں تو. دیکھیں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اور یقیناً مہنگائی پہ بات کریں, میں چاہوں گی اس پروگرام میں بات ہو. یہ بڑا کارنامہ ہے اس حکومت کا جو مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, لیکن جو آپ نے ابھی بات کی ہے, دیکھیں بات اس ڈسکشن کو ضرور ہونا چاہیے. ٹیکنالوجی اچھی چیز ہے, الیکشن میں ریگنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن کیا ٹیکنالوجی کے نہ استعمال ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ریگنگ ہوتی ہے, یا پاکستان میں ریگنگ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے؟ پاکستان میں کتنی مرتبہ الیکٹورل ریفارمز ہو چکی ہیں. ابھی پچھلی حکومت کے وقت میں بھی ایک کمیٹی کا قیام ہوا, اس میں بھی تھی, بہت ساری ریفارمز ہوئیں, بڑی باتیں ہوئیں, بہت کچھ ہوا, چینجز آئیں بھی. پھر وہ آر ٹی ایس سسٹم جو آیا, جو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم تھا, وہ دھرے کا دھرا رہ گیا. اس سے قبل ایک میجک انک تھی, وہ دھری کی دھری رہ گئی. تو بات صرف یہ نہیں ہے, بات نیتوں کے فقدان کی ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر فری فیئر الیکشن ہونے دینا چاہتے ہیں یا نہیں, کیا یہ نیت ہے یا نہیں. خدشہ اور ہے, خدشہ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے, اس سے بڑا خدشہ ہے. اور ٹیکنالوجی کی تو فیزیبلٹی پہ بات ہو رہی ہے کہ جی ٹیکنالوجی ہوگی تو کس طریقے سے ہوگی. دنیا کے اندر 167 ممالک میں سے فقط 8 ممالک کے اندر ای وی ایم استعمال ہوتی ہیں, باقی ممالک ای وی ایم استعمال نہیں کرتے. اور دنیا میں 9 ایسے ممالک ہیں جس میں اٹلی ہے, آئرلینڈ ہے, فن لینڈ ہے, اور آپ کا اللہ بھلا کرے یہ جرمنی ہے, اور دیگر ممالک ہیں جنہوں نے ای وی ایم استعمال کرنے کے بعد بند کر دیا, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سیکریسی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے بیلٹ کی. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے, ٹیکنالوجی کی کیا فوائد ہے اور کیا نقصانات ہیں. لیکن یہاں صرف الیکشن کمیشن کو زبردستی راضی کرنا ای وی ایم پر, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اب حکومت سمجھتی ہے جی کہ ہم بڑی نیک نیتی سے کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے. بقول حکومت کے ماؤتھ پیس ہے الیکشن کمیشن. بہرحال یہ حکومت اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے اور پتہ لگے گا, وقت شاید بتائے گا درست کون ہے. مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جی. جو فگرز ہیں لیٹسٹ فوڈ انفلیشن کے حوالے سے 13.64%, ٹھیک ہے فلکچویٹ ہوتے ہیں, لیکن عام آدمی کو اثر پڑ رہا ہے. صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے اور درست سمت میں جا رہا ہے, لیکن کیا عام آدمی بھی یہی سمجھتا ہے؟ بریک کے بعد بات آتی ہے. بنیادی مسئلہ مہنگائی. بہت اعتراض رہا ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کو کہ میڈیا کیوں مائک لے کے پہنچ جاتا ہے لوگوں کے پاس, اور جب پوچھتے ہیں کہ مہنگائی ہے تو لوگ تو تنگ ہوتے ہیں اور وہ کہیں گے حکومت کو برا بھلا کہیں گے. لیکن آپ کیا کریں, لوگوں کو ٹیوٹر کر کے تو نہیں ہم نے کہنا کہ نہیں جی اگر مہنگائی ہے تو آپ بولیں گے مہنگائی نہیں ہے. آج بھی لوگ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے. لیکن جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان کیا فرما رہے تھے جب شوکت ترین صاحب کو بحیثیت وزیر خزانہ لایا جا رہا تھا, کیا فرما رہے تھے سنیے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کو میں نے صرف 2 وجہ سے لے کے آیا ہوں. ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں, انفلیشن کو روکیں, قیمتیں روکیں, اور دوسرا کہ گروتھ ریٹ بڑھائی, یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. اس 2 وجہ سے میں شوکت ترین کو لے کے آیا. رات کو اگر مجھے نیند نہیں آتی تو اسی چیز پہ آتی ہے, مہنگائی کے اوپر, اور مہنگائی خاص طور پہ ان چیزوں پہ جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے. گھی ہے, آٹا ہے, چینی ہے, دالیں ہیں, یعنی یہ ہے کہ عام آدمی کی جو استعمال کی چیزیں جب یہ مہنگی ہوتی ہیں تو یہ اس کا بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ تنخواہ دار ہیں, جو کہ مزدور ہیں. اور یہ ایک قوم جو اپنے ان لوگوں کا دھیان نہ رکھ سکے وہ سویلائز قوم نہیں ہوتی. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قیمتیں اوپر کے بجائے اوپر جانے کے نیچے آئیں.
وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان خود ان کو اس بات کا ادراک ہے اور وہ کہہ رہے ہیں پریشان ہوتے ہیں, نیند نہیں آتی کہ لوگ پس رہے ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے پس رہے ہیں. لیکن پھر شوکت ترین صاحب آتے ہیں, مئی میں جناب عمران خان نے فرمایا اب سپٹمبر ہے لیکن جو حالات ہیں, اگر آپ ایک طرف ڈالر کو دیکھیں, روپی پیرٹی دیکھیں, تو اس وقت آج ڈالر تقریباً 170 روپے کا 159 روپے 169 روپے کا ٹریڈ ہو رہا ہے. اوپن مارکیٹ کے اندر کیا حالات ہیں, اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن میں عامر ڈوگر صاحب سے پوچھنے سے پہلے چاہوں گا کہ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو لوگ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے عوام اس حوالے سے ایک سیمپل ہے ہمارے پاس, ہمیشہ سیمپل ہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. ایک آدمی کی آمدنی کا ذریعہ 20,000 روپے, اب مہنگائی اتنی اس نے کر دی ہے کہ 25-30 ہزار روپے کی مہنگائی ہوگی, تو وہ 25,000 یا 5,000 روپے کہاں سے لے کے آئے گا؟ خان صاحب اپنے گھر سے اٹھا کے دیں گے؟ یہ مہنگائی والا سسٹم ہے, اس پہ کنٹرول کرو, کنٹرول کر کے عوام کو اچھا ریلیف دو, اور اگر نہیں دے سکتے ہو تو سیٹ چھوڑ دو, آرام سے گھر چلے جاؤ. میں نے خود عمران خان کو ووٹ دیا ہے اور بہت دور جا کے ووٹ دیا کہ عمران خان کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے, لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ 0/0 بلکہ مائنس میں. اگر بل زیادہ ہے چلا دو, اور کرپٹ ہے وہ حکومت جو مہنگائی کرتی ہے, کرپٹ ہے وہ وزیر اعظم جو مہنگائی کرتا ہے. اب کہاں ہے وہ باتیں؟ اب کون کرپٹ ہے؟ اب تو ہر چیز کو آگ لگی ہے, جینا مرنا ہر چیز مہنگا ہوا ہے. چلو وہ کرپٹ چلا گیا, وہ چور تھا چلا گیا, جس کے دور میں ہر غریب بندہ روٹی کھاتا تھا, ہر بندے کی پہنچ میں تھا فروٹ. وہ چینی جو ہم 40 روپے 50 روپے لیتے تھے اب 120 روپے لے رہے ہیں. وہ گھی جو ہم 150 پہ لیتے تھے اب 350 پہ لے رہے ہیں. وہ آٹا جو 45 روپے کلو لیتے تھے وہ ہم 85 روپے 75 پہ لے رہے ہیں. جو یہ ڈرامے کرتا رہا, کنٹینر روپے کٹ کے لوگوں کو باتیں کرتا رہا, وہ اب کہاں گیا؟ جدن میاں نواز شریف بائی روڈ اسلام آباد لاہور آیا سی نا, اس دن گیس کا ریٹ سی 70 روپے, اج گیس کا ریٹ 170 روپے, بلکہ 200 روپے تھلے آئی ہے. ٹھیک ہے, وہ اسی کی کھانا تو کی اپنے بچوں لیے بچانا. جو پرانا دور تھا, پرانی حکومت تھی, وہ یہ ہمیں چاہیے, نیا پاکستان نہیں چاہیے, ہمیں پرانا پاکستانی آپ ہمیں لٹا دیں. یہ ہمیں ایسی تبدیلی چاہیے, لیکن تبدیلی جنہوں نے مانگی تھی ان کو تبدیلی کا مزہ آ گیا کہ تبدیلی کیا چیز ہے. ملک عامر ڈوگر صاحب, آپ حلقے کی سیاست کرتے ہیں, آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے, اور ابھی میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ آپ کی اربن کانسٹیچوئنسی ہے, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. مہنگائی کا ایک ایسا جن ہے جو بوتل سے باہر ہے, اور اب یہ ٹیسٹ سیمپلز ہیں, لوگ تنگ ہیں مہنگائی سے. 2 سال آپ کے پاس ہے, کیا کریں گے؟ ہاں منیب صاحب, بہت بڑا چیلنج ہے مہنگائی کا. اپوزیشن ہمارا چیلنج نہیں ہے, جو ایمانداری. یہ فارغ ہے. آج بھی پی ایم نے بڑی ڈیٹیل سے کینٹونمنٹ کے الیکشنز پہ اوورال میٹنگ کی, مطلب کل بھی بات سرزنش کی ہے کہ کیوں آ رہے ہیں. نہیں, اوورال تو دیکھیں پی ٹی آئی پورے پاکستان میں جیتی ہے نا, ان کی طرح ریجنل پارٹی تو نہیں کہ ادھر پنجاب سے جیتے ہیں, سندھ سے جیتے ہیں, ہم تو کراچی سے خیبر تک تمام جگہوں پر جیتے ہیں. یہ آپ ایسے ہاتھ رکھ رہے ہیں ندامت چھپانے کے لیے. پشاور ہار گئے ہیں, لیکن پشاور میں 1 سیٹ ملی ہے ان کو. اربن ٹھیک ہے, اربن ایریاز میں پشاور ہے, پنڈی ہے, ملتان ہے, وہاں بہت سارے انالیسز ہیں. پارلیمنٹیرینز کی عدم دلچسپی, آپس میں کینڈیڈیٹس کا لڑائیاں, آپ کا حلقہ ہے, آپ آزاد امیدواروں کا کھڑا ہو جانا. کینٹونمنٹ میرا حلقہ نہیں ہے جہاں الیکشن ہوا, لیکن ویسے آپ ملتان سے, لیکن میں اس میں میری پارٹیسپیشن پوری تھی, میرے آپ نے بڑی محنت کی, تنظیم کی, سب کی تھی. لیکن ایک میں نے جب پرائم منسٹر صاحب کو اس کی ایک وجہ بتائی, اس کی ایک بڑی وجہ مہنگائی ہے. اچھا, اس کا بھی جو ایفیکٹ ہے, زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں اربن ایریاز میں, رورل ایریا میں نہیں, کیونکہ رورل ایریا میں کسان, کاشتکار, یہ آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا تحریک انصاف کی حکومت میں کہ پہلی بار وہاں خوشحالی آئی ہے, وہ نہال ہوئے ہیں. 1100-1200 ارب زراعت کو کسانوں کو ڈائریکٹ دیا ہے, بمپر ان کی کراپس ہوئی ہیں, اور اگلی 2-3 کراپس آنی ہیں انشاءاللہ, وہ بھی بمپر ہوں گی. لیکن دیہات میں جو شہر میں جو 30-40-50 ہزار روپے کی تنخواہ والا بندہ ہے, وہ پیسہ ہوا. حکومت کوشش کر رہی ہے ان کا معیار زندگی بلند کریں. ہم نے جو ان کی روزانہ کی جو دیہڑی دار ہے اس کی اجرت میں بھی اضافہ ہوا ہے, کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری بھی بوم آج اگر الیکشن ہو تو اربن رورل ہر جگہ ہونے, لیکن مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آج بھی پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں بڑی ان ڈیٹیل بات کی ہے, اور جو ویک کارنرز تھے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے فوراً. آپ کو لگتا ہے مہنگائی پہ قابو پا لیا جائے گا؟ اور بالکل یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. اگر ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور 2023 میں جس طرح ہم انشاءاللہ اس کی پوری تیاری کر رہے ہیں, تو مہنگائی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے, اور ہم اس کو قابو پائیں گے. یہ مشن ہے عمران خان کا, چیلنج ہے ہماری
सूबाई हुकूमतों का कि इस बोतल में इस बेकाबू जिनको वापस बंद करना है। शाजिया मरी साहब, अब मैं तमाम तासुरात आपने लोगों के सुन लिए। हुकूमत कहती है चैलेंज है, हम इस जिन को दोबारा बोतल में डाल देंगे। अख्तसार से फरमा दीजिएगा, आपको लगता है ये जिन बोतल में डलेगा महंगाई का? बड़ी दिलचस्प आपकी बातें मैं सुन रही थी। मैं तो ये उम्मीद कर रही थी कि आमिर डोगर साहब यही कहेंगे कि जी इन लोगों ने भी पैसे पकड़े हुए हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए ये हकीकत है पाकिस्तान की। इस वक्त इस हुकूमत के दौर में 40% गुर्बत में इजाफा हुआ है। तकरीबन 20 लाख से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। 40% घराने ऐसे हैं जो अच्छी गज़ा अफोर्ड नहीं कर सकते। इस मुल्क के 30% बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं इन्हीं वजूहात की बिना पर। आपने यहाँ बात सुनी कि जी अर्बन में मसाइल है और रूरल में नहीं है, बहुत गलत बात है। एग्रीकल्चर सेक्टर आपका तबाह है। आप वीट उगाने वाली कौम है, आज आप वीट बाहर से मंगा रहे हैं, आप सस्ते दामों पर मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। सस्ते दामों पर चीनी आप बाहर बेचते हैं और महंगी वही चीनी आप वापस ले आते हैं। किसको आप ये टोपियां पहना रहे हैं, किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? जो डीएपी है फर्टिलाइजर वो 3,500 पीपल्स पार्टी के दौर में था, आज 7,000 की बोरी मिल रही है। जो यूरिया फर्टिलाइजर 1,200 रुपए था, आज 2,000 की बोरी मिल रही है। बिजली की कीमतें उठा के देख लें, लोड शेडिंग की हालत देख लें। रूरल एरिया को तो आप पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते। वहां तो 20 घंटे लाइट जाती है, किसी को पता नहीं होता कि लाइट चली गई है, वो अंधेरों में लोग पड़े हुए हैं। तो देखिए, बात करें तो पूरे पाकिस्तान की करें और सही पिक्चर जो है वो आपके सामने। एक बात मैं मुनीब, आप मुझे पता है वक्त कम है, लेकिन वजीर आजम को आपने अभी सुनाया, वो खुद एतराफ कर रहे। शौकत तरीन को कितने महीने हुए? मई में, तो यानी कि जो इनका पीरियड शौकत तरीन साहब तक था, हाँ, जब तक का उनका अपना पीरियड था उसमें उन्होंने एतराफ किया महंगाई उन्होंने बहुत बढ़ा दी है। लेकिन इससे कबल जो शेख साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी भी तारीफें करते वो नहीं थकते थे, और तब भी वो कहा करते थे कहाँ है महंगाई। और वही मिनिस्टर फाइनेंस कहा करते थे कि किधर है 200 रुपए टमाटर, जब 200 रुपए बिका करता था टमाटर तो 19 रुपए किलो बिका। तो देखिए ये हुकूमत है जिसने महंगाई इस कदर बढ़ाई है, यही हुकूमत है जो एतराफ कर रही है, और यही हुकूमत है जो आपसे झूठे वादे कर रही है। शाजिया मरी साहब एक सेकंड रुकिएगा। अतादार साहब, अब डोगर साहब फरमा रहे हैं सब्जी फ्रूट सस्ता है। ये जो गरीब आदमी है आपके जब से पीटीआई की हुकूमत आई है सब्जी फ्रूट सस्ता है, तो एक रिकॉर्ड की बात है। अगर वो ठीक कह रहे हैं, मामला है घी का, चीनी का, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और आटे का। ये तीन, घी चीनी आटा महंगा है, फ्रूट और सब्जी सस्ती है। फूड अगर तो ये फ्रूट और जो बात की है उन्होंने सब्जी, ये अगर फूड आइटम्स में नहीं आता तो इनकी अपनी गवर्नमेंट जब फूड इन्फ्लेशन के फिगर्स इशू करती है तो उसमें फैक्टर इन करते हैं परसेंटेज की जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्राइसेस बढ़ी है। नंबर 1, नंबर 2, 7 सितंबर 2021 को आपने एक सबरी भेजी है फूड मिनिस्ट्री ने ईसीसी को कि हम गंदम इंपोर्ट करना चाहते हैं रशिया से। तो ये आप बम्पर क्रॉप किधर गया, मुझे तो ये समझ नहीं आती। उसकी वजह क्या, फ्यूचर की प्लानिंग है, अफगानिस्तान की इश्यूज आपके सामने है। वो कहते हैं फ्यूचर की अफगानिस्तान आपके ऊपर खड़ा हुआ है। देखें, बम्पर क्रॉप दुनिया उसकी अगर बम्पर क्रॉप हुआ है तो गंदम की है, कीमत नीचे क्यों नहीं जाती, आटे की कीमत नीचे क्यों नहीं जाती? अजीब ये मंतक है कि जी हमारा गन्ना सरप्लस है मगर चीनी 110 है, हमारी गंदम सरप्लस है, आटा हमारा जो है 85 रुपए की कीमत में कमी की खुशखबरी। इमरान अहमद न्याजी साहब माफियाज को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। चीनी जिन्होंने चीनी की लूटमार की कोई जेल नहीं गया, आटे की लूटमार की कोई जेल नहीं गया, नोटिस लिया, कमीशन बना, कमीशन बना, सबको बरी कर दिया। वो बात ये नहीं, अब वक्त खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन आज शौकत तरीन साहब ने ये कह दिया है। मुनीब एक आखिरी लाइन में कह दूं। जी 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 फरमा दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 2011 में पाकिस्तान ने ही इतनी वीट उगाई थी कि हम इसे बाहर बेच सके थे। अच्छा, और बम्पर क्रॉप उसे कहते हैं। अब वो टाइम आ रहा है इंशाल्लाह, वो कहते हैं वो टाइम आ रहा है दोबारा इंशाल्लाह, पीटीआई की गवर्नमेंट में ही आ रहा है। किसान के ट्यूबवेल के बिल डीएपी का रेट आप देखिए। अभी तो एलएनजी पे आपने इनकी कारकर्दगी पर बात नहीं की है। 83 अरब रुपए का नुकसान एक्सचेकर को 3 माह में हुआ है। अभी तो उस चोरी की आपने बात नहीं की। आप एलएनजी की चोरी पे भी बात करें। वो कहते हैं आप जाती कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल रिकॉर्ड पे है जी, बहुत सारी चीजें सामने। महंगाई का और बड़ा सीरियस मसला है, इसलिए सीरियस है क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद कहते हैं कि उन्हें रातों को नींद नहीं आती जब वो देखते हैं, समझते हैं कि गरीब आदमी किस तरह से पिस रहा है।
آپ کے سامنے ہے سب کچھ. حکومت اس جن کو دوبارہ بوتل میں ڈال سکتی ہے نہیں, صرف وقت بتائے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.